اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مسلط اذا کلم بنت اسلم۔ وہ 1 گھنٹے سے اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مرزا کو فرق پڑ رہا تھا یا نہیں اس بات کا تو پتہ نہیں، مگر وہ یہ رونا دھونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دانیال نے اسے دوبارہ فون کر کے بتایا تھا کہ وہ فری سے نکاح کرنے جا رہا ہے۔ یہ بات ہیر کو بھی اس نے بتائی تھی، جس پر اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب اکتا گیا تھا اس سے۔ او لڑکی بس کر دو، کہاں ہے دانیال اور اس کا نکاح ہو رہا ہے، مگر تم ہو کہ سن کر ہی نہیں رہی ہو۔ اٹھو میرے لیے چائے بناؤ۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، چائے کا سامان لیا اور کچن میں سین میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد ہاتھوں میں کپ پکڑے وہ کچھ سوچتی آ رہی تھی جو اس نے بالکل اس کے منہ کے آگے کر دیا۔ وہ کبھی کپ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اسے۔ میں خود ہی لے لوں گا، تمہیں پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کپ پکڑ کر میز پر رکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے چائے کا شپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ نیچے اس کا گھٹنا پکڑے بیٹھ گئی۔ وہ دانیال بھائی فری کو ڈانٹا تو نہیں کریں گے؟ اس کی بیوی ہوگی، جو مرضی کر سکتا ہے، ہم تھوڑی نہ بیچ میں بول سکتے ہیں، اس نے رف سے لہجے میں کہا، جس پر اس کے آنسو اور رواں ہو گئے تھے۔ ماریں گے تو نہیں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں مارتا ہوں؟ جس پر ہیر نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بھی نہیں مارے گا، اور اگر مارا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ کیوں تسلیاں دے رہا تھا، اسے خود نہیں جانتا تھا۔ وہ فری کو گندی لڑکی تو نہیں کہیں گے نا جو اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد؟ مرزا نے غصے سے کپ نیچے رکھا۔ تم بچپن سے اتنی بے وقوف ہو یا ابھی آ کر سپیڈ پکڑی ہے؟ کیا بےہودہ سوال ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس نے اپنے گھٹنوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا تو وہ ڈر کر اٹھ گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ پھر سکون سے چائے پینے لگا۔ دائم گراؤنڈ میں بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا۔ جب امل کی نظر پڑی تو وہ اس کے پاس جانے لگی تو دائم فون کان سے لگا گیا۔ وہ فون سن رہا تھا اور امل اس کے منہ کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ فلک ہو گیا تھا۔ وہ کتابیں وہیں چھوڑتا باہر کی جانب بھاگ گیا۔ وہ حیرت سے بے بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس کی کتابیں سمیٹ کر اس نے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس نے اپنا فون آن کیا تو واٹس اپ فیس بک پر ایک سٹیٹس جو نیوز چل رہی تھی وہ ایک لڑکی اور انسپکٹر کی مار دھاڑ کی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ چند لمحوں کے لیے دکھائی دیا۔ اسے افسوس ہوا، پھر اسے اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے دائم کے دوست سے اس کا نمبر لیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اس کا نمبر ملایا جو اس نے بھیدیانی میں اٹھا لیا۔ ہاں ہیلو ابو، فری کیسی ہے؟ اسے لگا تھا شاید فہد کا فون ہے۔ دائم میں امل بات کر رہی ہوں۔ آگے سے ٹوں ٹوں کی آواز آئی، یعنی وہ فون کاٹ چکا تھا۔ کہیں وہ لڑکی دائم کی بہن تو نہیں؟ او نو، سو سیڈ۔ وہ کتنا اپسیٹ ہوگا۔ کاش میں سنبھال پاتی، مگر اس سے پہلے مجھے یہ نیوز وہ ویڈیو ہٹانی ہوگی۔ اس نے کسی کو فون ملایا۔ ہیلو، السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں آپ؟ چاچو، آپ نیوز سے اس لڑکی کی تصویر ہٹوا سکتے ہیں یا بلر کر دیں؟ کسی کی عزت کا سوال ہے۔ کیوں نہیں بچے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر فون بند کر دیا۔ آپ واپس آ جائیں، آپ کو مینٹلی سپورٹ کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی سوائے اپنی دادی سے۔ ان کے گلے سے لگی وہ کتنی دیر سے رو رہی تھی۔ مجھے سزا ملی ہے دادی، میں نے ہیر آپا سے غلط کیا نا، اس کے لیے مجھے سزا ملی ہے۔ ان سے کام کرواتی تھی، اپنے پیر دبواتی تھی، یونیفارم دلواتی تھی، اپنے سارے کام ان سے کرواتی تھی، مجھے سزا ملی ہے۔ نہیں میری جان، وہ تو سب تو بچپنا تھا نا، گناہ نہیں تھا۔ جس کی سزا اتنی بڑی ملی تجھے ملتی، وہ سب بچکانہ حرکتیں تھیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے اس کوپ سے کہا بھی تھا مجھے چھوڑ کر مت جائیں، وہ پھر بھی چلا گیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ مجھے نفرت ہے اس سے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، کبھی نہیں۔ وہ زور زور سے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا اس کے ارادے سن رہا تھا۔ فاطمہ بی نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا۔ فری، وہ جو پولیس انسپکٹر ہے نا، وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کروں گی۔ فری میری بات سن، جو تیرے ساتھ ہو چکا اس کے بعد کوئی تجھے نہیں اپنائے گا۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مان جا، اپنی اس بوڑھی دادی کے لیے مان جا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے حیرت سے ایک نظر اپنی دادی کو دیکھا اور دروازے میں کھڑے اپنے ماں باپ کو جو بالکل ہی پتھر ہوئے کھڑے تھے۔ دیکھ، اس کا ظرف بہت بڑا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ وہ پولیس والا وہی کر رہا ہے جو تجھے اپنانا چاہتا ہے۔ دیکھ اپنے ماں باپ کو، اپنی دادی کو، کیا جی لیں گے ساری زندگی تیرا دکھ لے کر؟
لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے قربانی دینی پڑے گی۔ کیوں ہمیشہ اس واقعے کے بعد عورت داغدار ہوتی ہے، مرد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی عزت نہیں جاتی؟ اسے کیوں اپنا لیتے، ہمیں کیوں نہیں اپناتے؟ وہ بھی داغدار ہوتے ہوگا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے دادی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ مرد ہے۔ اسے ہمیشہ ہمارے معاشرے نے لائسنس دے دیا ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا، مگر خدا کی نظر میں وہ اتنا ہی داغدار ہے جتنا وہ کسی بے گناہ کو کرتا ہے، اور پھر مول اسے اپنے گھر سے دینا پڑتا ہے۔ خدا قرض نہیں رکھتا بچے، وہ ہر حساب برابر کرتا ہے۔ اس کا بھی ہوگا، مگر ابھی تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، جو تمہیں ابھی اور اسی وقت کرنا ہے۔ دائم بات کو سنبھالتا آیا تھا۔ دانیال کو ملنے کے بعد وہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ فری سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں مانا تھا کہ نہیں، وہ اپنی بہن کو ساری زندگی گھر بٹھا کر کھلا سکتا ہے، کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ تب آفتاب نے اسے فری کے اکیلے پن کو دور کرنے اور اس کا زخم بھرنے کے لیے منا لیا تھا۔ وہ اندر ہی آ رہا تھا جب سے فری کی باتیں سنی، وہ اس کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اسے خود سے دور کیا، اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے اڑوسے۔ فری بچے سے، دانیال اچھا لڑکا ہے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن لالا، میں اسی کی وجہ سے اس حالت میں ہوں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے گلہ کیا۔ وہ فرض تھا بیٹا، تم پر قتل کا الزام تھا، تمہارے ہاتھ میں چھری تھی، تم CID دیکھتی ہو نا، وہاں ہتھیار پر جس کی انگلیوں کے نشان ہوں گے، انہیں تو وہی مجرم لگے گا نا۔ اسے بھی یہی لگا، اور سٹاف بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا۔ اس کی غلطی بس اتنی سی ہے کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ اس نے ابو کو فون بھی کیے، مگر ابو کام پر تھے، نہیں اٹھایا۔ تمہاری بھی تو غلطی ہوئی، جب بھی کبھی اس طرح کا واقعہ ہو تو وکٹم کے پاس نہیں جاتے، اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے پاس پڑی چیزوں کو بھی نہیں، فوراً کسی کو بلاتے ہیں۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی ہاں میں سر ہلا رہی تھی جب دانیال وہاں آیا، نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے لالا، آپ اسے کہیں کہیں چلا جائے، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور دائم کے پیچھے چھپ گئی۔ لالا پلیز، اسے کہیں چلا جائے، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، لالا پلیز۔ وہ پینک کرنے لگی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے برنولا کھینچ رہی تھی۔ فری، یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ بے دردی سے کھینچے جا رہی تھی جب وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ کچھ لمحے تو یوں ہی گزر گئے، اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ آفٹر 3 days، 3 دن بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آج ہی اس کا اور دانیال کا نکاح تھا، جس پر وہ دل سے آمادہ نہیں تھی۔ آج بھی جب وہ آئینے کے سامنے بیٹھی کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی۔ جب وہ دروازہ کھلا، گڑیا دروازے میں ہیر کھڑی تھی۔ مرزا ارمان شیرازی کے کیس کو ہینڈل کرنے میں لگا تھا۔ اسے سزا ہوئی تھی، مگر اس کی بیل کروا لی گئی تھی۔ دانیال کو 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، مگر اسے اس بات کا افسوس ہرگز نہیں تھا۔ ہیر کو دیکھ کر اس کا صبر کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، ہیر نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے گال ماتھے چومنے کے بعد وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ فری سے 4 سال اور دائم سے 2 سال بڑی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تو بڑی ہوئی تھی، اور آج اتنی بڑی بھی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ غلط کرتی تھی نا، میں نے آپ پر ظلم کیا تھا نا، مجھے بھی سزا مل گئی۔ وہ اس کے گلے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، وہ سب تو میں اپنی مرضی سے کرتی تھی، میں نہیں کرتی تو کون کرتا؟ تیری بڑی بہن تھی نا میں، میرے لیے تو تو بچی ہی تھی، اور آج میری فری پری لگ رہی ہے۔ آؤ شیشے میں دیکھو۔ وہ اسے کھینچ کر آئینے کے سامنے لے آئی تھی۔ درمیانے قد، نین نقش، تیکھے نین نقش، خاص تری آنکھیں، وہ سچ میں پری لگ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی گردن پر نشان نظر آئے تو اس انسان کو وحشت بھی یاد آ گئی۔ نہیں، چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ چیخ اٹھی تھی، نہیں ہوں میں پری، میں گندی ہوں، گندی ہو گئی ہوں۔ نے فری، گڑیا کیا ہوا؟ میں پری نہیں ہوں، ہوتی تو تبھی پتھر ہو جاتی جب اس انسان نے مجھے گندے ہاتھ لگائے تھے۔ پریاں تو پتھر ہو جاتی ہیں، میں پتھر تھی تو کیوں پتھر نہیں ہوئی؟ پری تھی تو پتھر کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں؟ وہ مجھے پھول کی طرح مسل کر چلا گیا۔ اس کے سوال کا ہیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اسے دلاسے دے سکتی تھی۔ تم پری ہو؟ فری یاد آیا، حاتم تائی کی کہانی سنتے تھے کہ ایک بادشاہ نے پری کو گندا کرنا چاہا تو وہ پتھر ہو گئی، اور پھر حاتم تائی نے اسے وہ سوال 7 سال حل کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اپنے آپ کو دیکھو، کیا تم پہلے جیسی ہو؟ نہیں، وہ دکھ اور تکلیف تمہیں اندر سے پتھر کر گئی ہے، تمہیں اندر
تمہارے اندر لاکھوں سوال چھوڑ گئی ہے اور اسے حل کرنے کے لیے حاتم تائی بن کر دانیال بھائی آئے ہیں جو تمہارے ہر سوال کا جواب تلاش کر کے تمہیں پھر سے زندہ کر دیں گے۔ پھر پری بن جائے گی، وہی پری جو ہیر کی گڑیا ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر محبت کا بوسہ دیا تھا مگر پری کے دل میں تو کچھ ہی اور ہی چل رہا تھا۔ یہ سب آپ سوچتی ہیں آپا کیونکہ آپ معصوم ہیں، مگر میں نے مرد وحشت دیکھی ہے، یہ صرف روندنے جانتا ہے، وہ میرا جسم روند گیا، یہ میری روح روندنا چاہتا ہے جو میں نہیں ہونے دوں گی۔ میرے گناہ گار کو مجھ پر مسلط کر رہے ہیں، میں اسے کبھی سکون نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ اب یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا کہ اس نے اس کے سکون کی وجہ بننا تھا یا دانیال اس کی سانس کی وجہ بن جانا تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا، وہ گھونگھٹ میں وہ بس نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فرحین فہد ولد فہد مرتضیٰ، کیا آپ کو یہ نکاح دانیال آفتاب ولد آفتاب کے ساتھ بوز حق مہر 20 لاکھ سکہ راج الوقت قبول ہے؟ چچی، ہیر، دادی سب اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر عصابت میں سر ہلا دیا۔ قاضی فری کے بعد دانیال کے پاس آیا۔ دانیال آفتاب ولد آفتاب، کیا آپ کو یہ نکاح فرحین فہد ولد فہد مرتضیٰ سے بوز حق مہر 20 لاکھ سکہ راج الوقت قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مسلط کا دوسرا جوڑا بھی ایک دوسرے پر مسلط ہو گیا۔ وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی جہاں آگے دانیال کو فریاد کی طرح دکھوں کے پہاڑ توڑنے تھے۔ جاری ہے۔